سیاسی اعتبار سے ہندوستان کے مسلمانوں کا اگر تجزیہ کیا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہندوستانی مسلمان تقسیم ملک کے بعد، یعنی یہ ملک جو تقسیم کا شکار ہوا ایک سازش کے تحت، لوگ ایک خاص شخصیت کو بدنام کرتے ہیں جس کا نام میں یہاں پر نہیں لینا چاہتا ہوں، لیکن بہت سارے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس ملک کے بہت سارے ایسے سیاسی لیڈران جو بظاہر سیکولرازم کے علم بردار تھے اور لوگ ان کو سیکولرازم کا دیوتا سمجھتے تھے، وہ لوگ خود اندرونی اعتبار سے یہ تیاری کر چکے تھے کہ یہ ملک تقسیم ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے ایک ملک آزاد ہوتا ہے جس کو تقسیم کے بعد ایک الگ نام دیا جاتا ہے، جس کا نام لینا بھی اس ملک میں گناہ ہے، تو پاکستان اس کا نام ہے، اور وہ جو ملک آزاد ہوتا ہے وہ ایک دن پہلے ہوتا ہے، اور یہ ہمارا جو ہندوستان ہے وہ ایک دن بعد میں ہوتا ہے۔ یہ پہلے اور بعد میں ایک بڑی سازش ہے، اس سازش پر ابھی میں گفتگو نہیں کرنے چاہ رہا ہوں، لیکن یہ کہ یہ ملک تقسیم ہوا، اور تقسیم ہونے کے بعد اس ملک میں جو 4 کروڑ مسلمان رہ گئے وہ دبے کچلے، مظلوم، مقہور، ناتواں، کمزور، ہر اعتبار سے کچلے ہوئے اور دبے ہوئے لوگ رہ گئے۔ اب وہ جو رہ گئے، اور اس وقت کی جو ہماری قیادت تھی اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہماری کوئی سیاسی پارٹی اس ملک میں نہیں بن سکتی ہے، ہم کانگریس کے ساتھ جائیں گے، اور کانگریس ہمارا سیاسی اعتبار سے خیال رکھیں گے، ہم کو تحفظ دیں گے، لہذا کانگریس کے ساتھ مسلمان گئے۔ کانگریس کی حکومت رہی اس ملک میں 50 سال سے زائد عرصے تک کانگریس نے حکومت کیا، اور مسلمان ان کا ساتھ دیتے رہے۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ مسلمانوں کو یہ لگا کہ ہم لوگ جو کانگریس کا ساتھ دے رہے ہیں، سیکولرازم کا ساتھ دے رہے ہیں، اور سیکولرازم کے اس علم کو، اس ذمہ داری کو اٹھائی ہوئی ہے کانگریس، تو مسلمانوں کی قیادت کو یا مسلمانوں کی کچھ ہوشیار لوگوں کو یہ لگنے لگا کہ یہ تو منمانی کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ بہت اچھا معاملہ نہیں کر رہے ہیں، تو مسلمان ووٹ بینک جو ہے ان کو کہیں کھسکنا چاہیے تھوڑا سا، لہذا کچھ استھانیہ پارٹیاں، صوبائی لیول کی پارٹیاں کھڑی ہونے لگی، جیسے لالو یادو کی پارٹی تھی، نیتیش صاحب کی پارٹی تھی، ساؤتھ کی مختلف پارٹیاں تھیں، اور مسلمان پھر کانگریس کو چھوڑ کر ان کے دامن میں گئے کہ وہاں ہم کو سایہ مل جائے گا، وہاں ہم کو سکون مل جائے گا، وہاں ہمارے ساتھ انصاف ہو جائے گا، وہاں لوگ ہمارا خیال رکھ لیں گے، چونکہ اس کے نیچر میں یہ بات ڈالی گئی تھی، ان سے یہ کہا گیا تھا، ان کی یہ ذہن سازی کی گئی تھی کہ اب اس ملک میں تم سیاسی اعتبار سے طاقتور نہیں ہو سکتے ہو، سیاست میں تم کو اگر آنا ہے تو کسی غیر مسلم بھائی کے سائے تلے ہی آنا ہوگا، انہی کے ساتھ چلنا ہوگا، انہی کی سرپرستی لینی ہوگی۔ آج بھی کہہ رہے ہیں، آج بھی میں اس موضوع پر ابھی آگے گفتگو کروں گا، آج بھی باضابطہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں مسلمانوں کو اپنی کوئی سیاسی پارٹی نہیں بنانی ہے، مسلمانوں کو سیاست میں اگر آنا ہے تو لالو یادو کا دامن پکڑیے، ملائم سنگھ کے بیٹے کا دامن پکڑیے، راہل گاندھی کا دامن پکڑیے، اور ملک کی دیگر اور جو سیاسی پارٹیاں ساؤتھ میں رہتی ہیں تو ساؤتھ کے مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کا دامن پکڑ لیں، ان کو کسی اپنی سیاسی پارٹی کی تشکیل سازی کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج بھی کیا ہے، ملک آزاد ہوئے 75، 76، 77، 78 سال ہو گئے، 4 کروڑ مسلمان 30 کروڑ ہو گئے، معاشی، تعلیمی اور دیگر اعتبار سے یہاں کا مسلمان مضبوط ہو گیا، لیکن آج بھی ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، انہی پارٹیوں کی غلامی کا طوق اپنی گردن میں ڈالنا لباس فاخرہ ہے، اور اگر ان پارٹیوں کا ساتھ آپ نہیں دیں گے تو آپ کا تحفظ یہاں ناممکن ہے۔ ارے بھائی، کیا حفاظت ہو گئی آپ کی، اور کہاں حفاظت ہو گئی؟ اس ملک میں آج جس مقام پر آپ ہیں صرف اپنی محنت کی بنیاد پر ہے، اور کل بھی آپ کو اگر کچھ کرنا ہے اور کچھ آپ پانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی محنت کی بنیاد پر، اپنی صلاحیت، اپنی طاقت، اپنی انرجی، اپنی فکری بلندی، فکری ترقی، اور آپ کی قوم کے اندر جو صلاحیت ہے ان صلاحیتوں کی بنیاد پر آپ ترقی کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ رہی بات سیاسی، تو سیاسی اعتبار سے ملک کے مسلمانوں کو کوئی فیصلہ لینا ہوگا، لیجئے، اگر نہیں لیں گے تو جو موجودہ حالت ہے اس سے بھی زیادہ خراب حالت ہونے والی ہے۔ ہر مرتبہ آپ ووٹ کرتے ہیں اس لیے کہ بی جے پی جیت جائے گی، بی جے پی جیت جائے گی، ارے بی جے پی تو جیت رہی ہے، بی جے پی جیت کر حکومت پر قابض ہو چکی ہے، اب بی جے پی اب عروج میں پہنچ کر پھر زوال کی طرف اب آ رہا ہے، تب بھی آپ یہی کریں
جب وہ عروج میں پہنچ رہا تھا تب بھی آپ یہی کہہ رہے تھے کہ بی جے پی جیت جائے گی. اب جو زوال پذیر ہونے جا رہا ہے 240 سیٹوں میں سمٹ گئی ہے بی جے پی ملک کے اعتبار سے, اور ہر اعتبار سے اب کمزوری کی طرف وہ گامزن ہے. بھائی طاقتور پارٹی بن گئی ہے تو رہے گی ابھی, وہ ایسا نہیں کہ وہ ختم ہو جائے گی, وہ رہے گی. اب کانگریس کے مقابلے میں وہ ایک پارٹی ہے, لیکن بی جے پی جیت جائے گی اس لاجک کی بنیاد پر آپ کسی دوسری پارٹی کو جتا دیں, یہ کیا بات ہے؟ یہ لاجک ہی نہیں ہے. اگر عزت چاہتے ہیں تو اپنا گھر بنائیے اور اپنے گھر میں رہیے, پھر دوسرے کے گھر میں جا کر کے بیٹھیے کہ میرے پاس بھی ایک گھر ہے اور آپ کے پاس بڑی حویلی ہے, لیکن میں رات کو جو جا کر کے سکون سے سوؤں گا تو میں اپنے گھر میں جا کر کے سوؤں گا. آپ کی حویلی میں مہمانی کرنے آ سکتا ہوں, آپ کی حویلی میں ہم چائے پینے کے لیے آ سکتے ہیں, مشورہ کرنے کے لیے آ سکتے ہیں, گفتگو کرنے کے لیے آ سکتے ہیں. آپ کی اپنی ایک سیاسی پارٹی ہونی چاہیے, ملکی پیمانے کی ہونی چاہیے. کیوں یہ ملک سیکولر نہیں ہے کیا؟ پھر آپ سیکولر کیوں چیخ رہے ہیں؟ جب سیکولر ہے تو مسلمانوں کی پارٹی کے قانونی اعتبار سے بنانا جرم ہے. جو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں مسلمانوں کی پارٹی نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جب ملک تقسیم ہوا تھا, کلکتہ میں آپ کو مارا جا رہا تھا, بہار میں مارا جا رہا تھا, یو پی میں مارا جا رہا تھا, پنجاب میں تو آپ کو کاٹا جا رہا تھا, ملک کے اور دیگر علاقے میں آپ کو مارا اور کاٹا جا رہا تھا. ہم اس بات کو کہتے ہیں, مانتے ہیں. اس وقت کے حالات تھے, آپ نے کانگریس کا ساتھ دیا, صحیح فیصلہ تھا. لیکن اب اس ملک کے آزاد ہونے کے 78 سال کے بعد آپ کو ایک فیصلہ لینا ہوگا ملک کے مسلمانوں کو, اور ضلع اعتبار سے اس کی ترتیب بنانی ہوگی, ایک پارٹی آپ کو بنانی ہوگی. رہی بات اویسی صاحب کی تو اس موضوع پر میں بعد میں گفتگو کروں گا. آج ہم اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ سیاسی شعور نصیب فرمائے اور ایک صحیح فیصلہ لینے کی توفیق اور ہمت نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.